अमेरिकी सदर का नए ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे इत्तफाक नहीं है। ईरान से फोन के जरिए बातचीत जारी है। नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। अमेरिका मकासद के हसूल तक ईरान जंग से बाहर नहीं निकलेगा। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, उन्हें में इत्तेहाद नहीं है, नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान को तबाह कर दे या डील होगी। ईरान ने अपना हुर्मस की तो हमने इन पर नाका लगा दिया। अपना हुर्मस में तेल से भरे 400 जहाज रुके खड़े हैं। अगर ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएगी। ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं है। हम ईरान को अपनी तजावीज़ दे चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। हमने वियतनाम में 19 साल और इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में 6 हफ्ते गुजारे। कहा जा रहा है इतनी देर क्यों हो रही है। हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल मौजूद है। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त किया जा चुका है। खला में रूस और चीन से पीछे थे, अब हम बहुत आगे जा चुके हैं। बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया ने ईरान का सब्र देखा, जब ईराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं है। मुसल्लत करदा शराइत पर मुज़ाकरात नहीं चाहते। तेहरान जंगबंदी और अपना हुर्मस की बहाली के लिए संजीदा है। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, कशीद में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन धमकी आमेज जुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क कर दे। नेतन्याहू का खेल अब अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है, जंग की लागत 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। दुश्मनों के खिलाफ माशी महाज पर जद्दोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा है, अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मन को नाकाम बनाना जरूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दे। जंग जारी रखने का अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान से जंग मजीद लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज फायर की मुद्दत न रखने का मतलब जंग खत्म हो चुकी है। आर्थिक जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया है। 7 अप्रैल के बाद फायर नहीं हुआ। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। अपना हुर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी, ईरान को $4.8 अरब का नुकसान। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीका ने ईरानी तेल के ले जाने वाले 40 से ज्यादा जहाजों का रुख मोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंस चुके हैं। ऑयल टैंकर्स में तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के पास 2 जहाजों को तहवील में भी लिया जा चुका है। जखीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने पर ईरान को मुश्किलात का सामना है। ईरान का जंग का मुस्तकिल खात्मा, दोबारा हमले न करने की जमानत देने का मुतालबा। ईरानी हुकाम का कहना है, जमानत दी जाए, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। ईरानी क़यादत का अमेरिका पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। ईरान पर हमलों से एतमाद की फिजा मुतासिर हुई। कोई भी पेशरफ्त नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत। पाबंदी हटाई जाए तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा।
امریکہ کی مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے قطر، کویت، UAE اور اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلحہ مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسنٹیکل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن نیوز، ABC نیوز اور ایپسوس سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹس، 71% آزاد افراد کی جنگ مخالف رائے۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دے دیا۔ 48% نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کرے۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے۔ 46% کی رائے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ اسحاق ڈار کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا سوار دیگر انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست کی شدید مذمت۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی سہولت کاری پر یونانی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا غزہ کے محصور عوام کے لیے بھیجی جانے والی انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کی قید متزلزل۔ افغان طالبان نے سرحدی اضلاع میں بلا اشتعال حملے کیے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، کھلی دہشت گردی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ٹویٹ۔ باجوڑ میں افغان طالبان کی فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری شہید ہوئے۔ واقعے میں 12 افراد زخمی ہوئے، جن میں 7 خواتین اور ایک بچہ بھی متاثر ہوا۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے کواد کاپٹر حملہ ہوا، جس میں کرکٹ کھیلتے 3 شہری زخمی ہوئے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے پاکستان صرف دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ افغان طالبان کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہے گی۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اصولی، سچ اور عزم پر مبنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 17 سے 19 کلومیٹر ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 اسٹیشن بنے گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے دونوں اطراف میں 62 کلومیٹر طویل ٹرین بھی بنے گی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ KPK کا کابینہ نے کلائمیٹ ایکشن بورڈ ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے ماحولیاتی تحفظ، اقلیتی فلاح اور صحت و تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کہنا ہے ہنگامی صورتحال، بحالی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ مردان، نوشہرہ اور ہری پور میں مختلف واقعات کے متاثرین کے لیے امدادی پیکیج منظور کیا گیا ہے۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی۔ خریداری پر مجموعی طور پر 19 ارب 61 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ KPK کو زکوٰۃ فنڈ میں بڑے پیمانے پر خود برد کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا زکوٰۃ فنڈ میں بڑے پیمانے پر خرد برد کا انکشاف۔ زکوٰۃ کا فنڈ مستحق افراد کی بجائے سرکاری ملازمین میں تقسیم کرنے کی شکایات سامنے آ گئی۔ آڈٹ رپورٹ سامنے آ چکی۔ گریڈ 1 سے 17 تک ملازمین خرد برد میں ملوث پائے گئے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق وفاق کے 317 اور خیبر پختونخوا کے 33 ملازمین نے زکوٰۃ فنڈ سے رقم نکالی۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین میں گزارا الاؤنس کے اہل نہیں تھے۔ سرکاری ملازمین کو سرکاری کمیٹی کا رکن بنانا زکوٰۃ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ گزارا الاؤنس کی مدد میں غیر مستحق افراد کو 1 کروڑ 97 لاکھ روپے دیے گئے۔
لاہور کے علاقے مزنگ میں قتل کی لرزہ خیز واردات 45 سالہ شخص نے خاتون دوست اور اس کے 2 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم شاہد نے عائشہ پرویز 14 سالہ مفرہ پرویز اور 12 سالہ منیب پرویز کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے میں 8 سالہ مناہل پرویز اور 18 سالہ سمنا زخمی ہوئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھارت کے بزدلانہ ہتھ کنڈے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینل کو بھارت میں بند کر دیا۔ DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا تھا۔ شکست خوردہ مودی سرکار نے حقائق کو چھپانے کے لیے 1 مئی 2025 کو ISPR کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا۔ بھارت کے پاکستان کے یوٹیوب چینل بند کرنے جیسے اوچھے ہتھ کنڈے در حقیقت پاکستان سے شکست کا واضح اعتراف تھا۔ ماہرین کے مطابق میدان جنگ میں سبکی کے بعد ڈیجیٹل محاذ پر بھی پسپائی بھارت کی بوکھلاہٹ اور عالمی رسوائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرأت کی شاندار داستان پاکستان کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی 5 مئی 2026 کو کی جائے گی۔ کتاب قومی تاریخ کا ایک درخشاں باب، دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم پاکستان فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کر بن کر کھڑی رہی۔ کتاب بھارت کی سازشوں، فالس فلیگ آپریشن اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کرتی ہے۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار قائد پر پروقار تقریب مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزار اقبال پر طلباء اور طالبات کی حاضری، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلر اور ماہر تعلیم کی خصوصی شرکت۔ مقررین نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی اور 2 قومی نظریے کو اجاگر کیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ آج سے 4 مئی تک خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش متوقع ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ بیشتر علاقوں میں 5 مئی تک مغربی ہواؤں کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ اسلام آباد میں وقفے سے آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، ڈاکو، دیگت آباد میں بھی آج اور کل بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ PDMA کے مطابق بارشوں کی وجہ سے بالائی اضلاع میں لینڈ سلائڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ What a performer he's been for the Kingsmen. That's high on the bat. Is that going to be safe? Yep. And just settling for 1. Labuschagne tidies up. Ali again. Now that's sliced away. Somehow he's got it down there. It is going to roll away, I think, for 4. It does. Bultas drilled. 4. Fine shot. Nicely played by Green. Oh, he smashed that. What a shot that is. That is a wonderful shot for 6. Straight down the ground. Outstanding work from Green. And look at Chris Green picked up on the up with that follow through. A huge 6. 93 meters into the step. حیدرآباد کنگز مین نے PSL 11 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 187 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 184 رنز بنا سکی۔ مارک چیپ میں 43 اور حیدر علی 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حنین شاہ اور محمد علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ عثمان خان 61 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حماد وسیم 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ PSL 11 کا فائنل کل حیدرآباد اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ Lá vem-se embora aí o Tchauna, recebeu dentro da área, tentou a finta, voltou pra ele, Tchauna! Pro gol!
اور مختلف ممالک میں فٹ بال کے شاندار مقابلے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائیٹڈ نے برنلے کو 3-1 سے ہرا دیا۔ لالیگا میں مارو گالا نے کیرونا کو 1-0 سے زیر کیا۔ اطالوی لیگ میں لیس نے پیساکوتو کو 1-2 شکست کا مزہ چکھایا۔